واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کریم رب نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں پر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ کریم رب ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور دعا کرتے ہیں کہ اے کریم رب موت تک اپنے گھر کا ایمان کے ساتھ تعلق نصیب فرما۔ اس کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، موجودہ اقوام عالم کی صورتحال اور اس میں بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر بیتے ہوئے حالات اور ان کی جد و جہد اور پھر مسلمانوں کی غفلت، یہ تمام ایسی چیزیں کہ جس پر مجھے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، اور بطور مسلمان کے میں نے اور آپ نے اپنے دل و دماغ میں اسلام کی محبت اور اس محبت کے جو تقاضے اسے پورا کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، اور عالم اسلام کا منظرنامہ دیکھ کر اپنے علاقائی منظرنامے کو سوچنا پڑے گا۔ موجودہ جو تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، یہ تنازع آج کا نہیں ہے، یہ تنازع بڑا پرانا ہے۔ ایک طرف یہود ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں۔ اسلام اور یہودیت کا اگر تھوڑا تقابل کیا جائے تو مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو معتبر اور تقریباً ابو الانبیاء مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے ان کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو معتبر اور نبی اور ابو الانبیاء مانتے ہیں۔ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، اور یہود اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم ہی کے فرزند تھے اسے ذبیح اللہ مانتے ہیں۔ پھر اسلام توحید کی بات کرتا ہے۔ یہودیت جو اصل مذہب تھا اس میں تو توحید تھی، لیکن جس طرح یہودیوں کے اس مذہب کے اندر حالات، واقعات، تغیرات، حوادثات آتے چلے گئے تو یہ یہودی اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹ کر جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اس طرح یہودیوں کے ایک فرقے نے وہ جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ پھر اسلام کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام واجب اور فرض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم علیہ السلام تک تمام انبیاء کا احترام فرض اور واجب ہے۔
ان پر اجمالی ایمان لانا فرض اور واجب ہے۔ اگر کسی نبی کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کل آمن باللہ، ہم تمام کی تمام ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، ہمیں ان کا علم ہے تب بھی ایمان لاتے ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے تب بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسلام انبیاء کے احترام کا درس دیتا ہے۔ یہودیت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے احترام کی تو کیا بات کی جائے، انبیاء علیہ السلام پر ایسے سنگین الزامات تاریخ یہودیت کے اندر آپ کو ملے گی کہ وہ الزام آدمی عام انسان پر نہیں لگا سکتا، جائے گا کہ اللہ کے برگزیدہ شخصیات حضرات انبیاء علیہ السلام پر وہ الزام لگائے جائے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے کا نام بنی اسرائیل اور یہودا تھا، اور اسی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یہودا، اس سے یہ یہودی نسل آگے بڑھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے یہودیوں کی یہ شاخیں آگے بڑھتی چلی گئی اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کا جد امجد ہے، جن کی یہ اولاد کہلاتے ہیں، جن کے 12 بیٹوں سے یہودیوں کی یہ نسل آگے چلی، جن کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے تمام بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، پھر ان بیٹوں کے اندر جو یہودا تھا اس بیٹے کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا، اس کے جو اولاد ہے اسے یہودی کہا جاتا ہے۔ عام جو ہے نا صہیونی لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس میں ایک خاص شاخ ہے جسے یہودی کہا جاتا ہے۔ پھر ان ظالموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دھوکہ باز کہہ ڈالا کہ جن کی یہ اولاد ہے، جن سے ان کا سلسلہ نسب آگے بڑھا ہے، اور اسلام تمام انبیاء کا احترام کا درس دیتا ہے۔ پھر اسلام انبیاء کو معصوم قرار دیتا ہے، اور یہودیت کے اندر انبیاء علیہ السلام بھی نعوذ باللہ معصوم نہیں ہے، بلکہ انبیاء سے نعوذ باللہ یہ بڑے بڑے گناہوں کے صدور کے قائل ہیں۔ اسلام کے اندر فرشتے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اپنے کام اور اپنے وقت مقررہ اور اپنے مقررہ کاموں پر اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ ان کے اندر خواہشات نفسانی نہیں ہے کہ وہ گناہ کی طرف رغبت کریں یا گناہ کی طرف آگے بڑھیں۔ تو یہودیت کے اندر حضرات فرشتے بھی وہ معصوم نہیں ہے، وہ بھی خطا کار اور گناہ گار ہیں۔ پھر اسلام کے اندر اگر آگے بات کی جائے، تبلیغ کی بات کی جائے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسلام سارے عالم کے لیے ہے، جو جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اسے دعوت دی جائے وہ مسلمان ہو گیا، ہمارا بھائی ہے۔ یہودیت کے اندر یہودی جو نسل ہے اس کے علاوہ کوئی یہودی بن نہیں سکتا، یعنی بنی اسرائیل کے جو 4 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہی اصلاً نسلاً یہودی ہے۔ کوئی اور قوم یہودی نہیں بن سکتی، کوئی اور لوگ اس مذہب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ یہ قوم، یہ دین قومی دین بن کے رہ گیا، لسانی دین بن کے رہ گیا، اور یہ دین جو ہے نا وہ چند خاندانوں میں مضمر ہو کر رہ گیا۔ اسلام کی تعلیمات عالمگیر تعلیمات ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کوئی اگر حبشہ سے بلال آ جاتا ہے تب اسلام قبول کرتا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اگر صہیب
روم سے آ جاتا ہے اسلام قبول کرتا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اگر حضرت سلیمان فارس سے آ جاتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں، ہمارا بھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یمن سے آ جاتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں، ہمارا بھائی ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر عالمگیریت ہے، اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ ہر طبقے کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر کارے اور گورے کے لیے، عربی اور عجمی کے لیے اسلام کا پیغام ہے۔ جبکہ یہ یہودیوں کا پیغام صرف اپنے ان 12 قبائل تک مضمر ہو کر رہ گیا ہے۔ انہی 12 قبائل کو وہ یہودی مانتے ہیں، انہیں قابل فخر مانتے ہیں، ان کو وہ لوگ اپنے بھائی کہتے ہیں۔ باقی انسانیت کے ساتھ اپنے رشتے تعلق کو وہ جوڑنا نہیں چاہتے۔ پھر اسلام کے اندر عبادت کا ذکر کیا جائے تو عبادت اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے حضور عبادت کی جاتی ہے۔ پھر یہودی مذہب کے اندر اللہ کے علاوہ پیغمبروں کی عبادت کی جاتی ہے، جادوگروں کی عبادت کی جاتی ہے، اور جناب اسی طرح دنیا کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی یہود عبادت کرتے ہیں۔ پھر اسلام کے اندر جو محتم بشان عبادت وہ نماز ہے۔ اس نماز کے اندر آپ کو قیام ملے گا، اس نماز کے اندر آپ کو تلاوت ملے گی، اس نماز کے اندر آپ کو رکوع ملے گا، اس نماز کے اندر آپ کو سجدہ ملے گا۔ یہودی مذہب کے اندر جو نماز کا تصور ہے اس کے اندر قرات نہیں ہے، کیونکہ یہ قرات صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کی عبادت کے اندر قرآن کی طرح قرات نہیں ہے، قرآن کی طرح پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی طرح ترتیل نہیں ہے، قرآن کی طرح سورتوں کا پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی طرح قرات نہیں ہے، قرآن کی طرح ترتیب نہیں ہے۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اور یہودی مذہب کے اندر بھی عبادت جو نماز کی جاتی ہے اس میں تلاوت نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر ان کے ہاں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے۔ نماز جیسی عبادت یہودی مذہب کے اندر کھڑے ہو کر کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر جو نماز کا تصور ہے اس کے اندر قیام بھی ہے، جو نماز کا تصور ہے اس کے اندر رکوع بھی ہے، اللہ کے سامنے جھک کر سجدہ کرنا بھی ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ عبادت کی جائے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے۔ یہودی کہتے ہیں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے عبادت کی جائے۔ پھر اسلام کے اندر جو عبادت کا تصور ہے، اس عبادت کے تصور کے ساتھ اللہ کا آدمی قریب ہوتا رہتا ہے اور گناہ کے ساتھ اللہ سے آدمی دور ہوتا رہتا ہے۔ یہودیوں کا تصور یہ ہے کہ جو یہودی ہے اللہ انہیں آگ کے اندر نہیں ڈالے گا، اگر ڈال بھی دے گا چند دنوں کے لیے انہیں عذاب ہوگا، پھر انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جو رب کو راضی نہیں کرتا، جتنا بڑا انسان ہو، جتنا بڑا حسب اور نسب ہو، جتنی بڑی اس کے ساتھ اتھارٹی ہو، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا، شریعت کا تابع دار نہیں ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو اصلاً نسلاً یہودی ہے انہیں کے لیے جہنم نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کرے تب بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے، یہ کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو تب بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسلام کہتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جو رب کی عبادت نہیں کرتا وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پھر اسلام کے اندر معتبر کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کریم پیغمبر کے دور کے اندر حفظ ہوتا رہا، صحابہ قرآن کریم کو یاد کرتے رہے اور صحابہ قرآن کے حافظ بنتے رہے، اور یہ سلسلہ آج تک ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر یہودیوں کی مذہبی کتاب جسے تورات کہا جاتا ہے، اس تورات کے اندر اس وقت کے اندر بھی کوئی حافظ نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہر 7 سال کے بعد نبی تورات لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا تھا، لوگ تورات کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ تورات محفوظ ہے، لیکن قرآن کریم وہ معتبر کتاب ہے جو نبوت کے زمانے کے اندر بھی اس کے حافظ موجود تھے، نبوت
نبوت کے زمانے میں بھی اسے زبانی پڑھا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی زبانی پڑھا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک اسے پڑھا جائے گا۔ یہ اسلام کی وہ عالمگیریت ہے، یہ اسلام کا وہ پیغام ہے جو یہودیوں کے پاس نہیں، جو دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کو اس طرح محفوظ کر سکیں، اپنی کتاب کو اس طرح محکم کر سکیں، اپنی کتاب کی اس طرح حفاظت کر سکیں۔ یہ اعزاز بھی رب کریم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اب موجودہ دور کے اندر جو یہ مسلمانوں کی اور اسرائیل کی جو یہ لڑائی ہے، اس لڑائی کا سلسلہ بڑا قدیم ہے۔ دنیا کے اندر یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب تصور کرتے ہیں، اور یہ اہل کتاب بھی تھے، اور یہ تمام عالم کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ بھی تھے، اور سب سے زیادہ صاحب علم بھی تھے، اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی، نبوت کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل میں، بادشاہوں کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل میں، ان تمام کی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں اللہ نے ان پر پوری کر دی۔ پوری کرنے کے بعد یہ باغی ہو گئے، کبھی انبیاء کا مذاق اڑانے لگے، کبھی انبیاء کا استہزاء کرنے لگے، کبھی انبیاء کو نعوذ باللہ برے القاب سے یاد کرنے لگے، اور اپنے خاندانی فخر اور اپنے یہودی ہونے کو یہ لوگ اپنے لیے نجات کا یہ سند اور سرٹیفکیٹ سمجھنے لگے کہ اب جس کا بھی مذاق اڑائیں، جو کام بھی کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ رب کریم نے پھر ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ پھر لوگ بادشاہ آتے رہے جنہوں نے یہودیوں کو دنیا کے اندر در بدر کیا۔ کبھی یہ لوگ شام سے در بدر ہوئے، کبھی یہ لوگ مصر سے در بدر ہوئے، کبھی یہ لوگ کس علاقے سے در بدر ہوئے۔ یہ دنیا کے اندر خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے چلے گئے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا حبل من اللہ، کہ یہ اللہ کی رسی کو تھامیں گے تب ان کی حکومت آئے گی، اور اگر یہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر یہ لوگوں کا سہارا لیں گے تب ان کی حکومت آئے گی۔ جب یہ اللہ کا سہارا نہیں لیتے، یہ کائنات کے اندر حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کا سہارا اگر نہیں لیتے، یہ کائنات کے اندر حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ اس دور سے لے کر اسرائیل کے خطے کے وجود تک انہوں نے دنیا کے اندر بڑی سازشیں کی ہیں، لیکن یہ اپنی سلطنت قائم نہ کر سکے، یہ اپنی حکومت قائم نہ کر سکے۔ قرآن کا فیصلہ تھا یہ اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، یہ اپنی سلطنت نہیں بنا سکتے، یہ ہمیشہ در بدر رہیں گے، ہمیشہ لوگوں کے محتاج رہیں گے، ہمیشہ لوگوں کے غلام رہیں گے، ہمیشہ لوگوں کے در کے اوپر رہیں گے۔ یہ قرآن کا وہ حکم تھا، جب تک اللہ رب العالمین نے چاہا یہ اپنی حکومت قائم نہ کر سکے، اور قرآن نے کہا یہ لوگوں کا سہارا لیں گے۔ بالآخر پہلی جنگ عظیم کے اندر جب انہیں قتل کیا گیا، یورپ میں تقریباً 90 لاکھ یہودی تھے، ان میں 60 لاکھ مار دیے ہٹلر نے، باقی بچے در بدر، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، در بدر یہ لوگ چلتے اور گھومتے رہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں عیسائی یورپی لوگ ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے تھے، یہ تنگ تھے یورپ سے، ان کے تعصب سے تنگ تھے۔ بالآخر یہاں ایک بستی بنائی گئی، ان کی ایک بستی کا قیام کیا گیا، اور برطانیہ
کہ زیر اثر یہ علاقہ تھا اس ٹائم. پہلے یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر تھا. اس وقت تو یہ لوگ وہاں پر نہ مار سکے اور ترقی نہ کر سکے. جب برطانیہ کے تسلط کے اندر فلسطین کا علاقہ اور شام کے کچھ علاقے آئے، انہوں نے ان کو آباد کرنا شروع کر دیا. پھر ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور بالآخر شدت پسند تنظیموں کے عنوان سے انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر انہوں نے الگ ریاست کے قیام کا منصوبہ بنایا اور برطانیہ اور اقوام متحدہ کی چشم پوشی اور سرپرستی میں یہ وہاں پر مضبوط ہو کر اپنا خطہ اور اپنی سلطنت اور حکومت انہوں نے قائم کر دی ہے. قرآن کریم نے کہا اگر لوگوں کے در پر نہ جائیں یہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے. آپ نے بھی دیکھا صرف 3 دن فلسطین کے مظلوم لوگوں نے اپنے اوپر جو 48 سے لے کر 2023 تک ان پر جو ظلم ہو رہا ہے انہوں نے پلٹ کر ایک وار کیا. ساری دنیا کے سامنے اپنی مدد کی بھیک مانگنے لگے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہماری مدد کی جائے. امریکہ، برطانیہ، یورپ اس کی پشت پر کھڑا ہوا. قرآن نے کہا تھا کہ جب تک یہ لوگوں کے در پر اور سہارا نہیں لیں گے اس وقت تک یہ اپنی سلطنت اور حکومت قائم نہیں کر سکتے. تو قرآن کا یہ حکم اس دور سے لے کر آج کے اس دور میں، اور آپ دیکھیں امریکہ پہنچ گیا 48 سے لے کر اب تک انسانی حقوق کی جتنی پامالیاں ہوئیں، اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپ جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں انہوں نے آج تک کبھی بھی اس پر بات نہیں کی سنجیدہ انداز میں. لیکن 2-4 یہودی مر جاتے ہیں انہیں انسانی حقوق کی فکر پڑ جاتی ہے کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. آج پورے غزہ پر پانی بجلی بند کی گئی ہے. اقوام متحدہ اور امریکہ اور یورپ اور انسانی حقوق کے چیمپئن اور رونے دھونے والے سازوں پر بتیاں جلانے والے، اور آپ کے ملک کے پاکستان کے اندر بھی اگر کسی گرجے پر حملہ ہوتا ہے تو یہ انٹیاں اور انسانی حقوق کے نام پر یہ سوشل سوسائٹی کے لوگ یہ باہر نکل آتے ہیں اور رونے دھونے بتیاں جلانے کا ناٹک اور اسی طرح اظہار محبت کے لیے روڈوں پر نکل آتے ہیں کہ جی تمام مذاہب کا احترام ہو. آج فلسطین میں لاکھوں لوگوں کا کھانا پینا بند کیا ہے. یہ کہاں ہے یہ موم بتی مافیا؟ یہ انٹیاں کہاں ہیں اور یہ عورتیں کہاں ہیں جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے یہودیوں کو ہمیشہ دجال کی آمد کی فکر اور اس کا انتظار رہا ہے. ہمیشہ دجال کی آمد کی فکر اس لیے رہی ہے کہ قرآن نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ لوگوں کا سہارا نہ لیں. تو دجال ایک فتنہ ہے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ اپنے آپ کو بچانے اور حرص، حالانکہ یہودیت تو آسمانی مذہب تھا، بنی اسرائیل آسمانی دین تھا، آسمانی مذہب تھا، لیکن یہ تعصب میں یہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جب دجال آئے گا وہ صاف خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور یہودی تو اللہ کے توحید کے قائل ہیں اور کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں. یہ اپنے مذہبی تعصب، اپنی حکومت بنانے، اپنے فخر کرنے، مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ اس کے خدائی کے قائل ہو کر
یہ اس کے تابعدار بن جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں برتری حاصل ہو، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی کے در پہ جانا پڑے، کسی کافر کے در پہ جانا پڑے، کسی فاسق کے در پہ جانا پڑے، کسی بھی شخص کے در پہ جانا پڑے، بشرط یہ ہے کہ ہماری حکومت، سلطنت، فخر اور افتخار قائم ہو۔ اس وجہ سے یہودی اس پلین کے اندر کام کر رہے ہیں کہ کبھی تو دجال آئے گا کہ ہماری حکومت قائم اور دائم ہوگی۔ تو گرامی قدر حاضرین اور سامعین، موجودہ اس منظرنامے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فیصلہ کر دیا ہے، جو اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی یورپ، امریکہ اسرائیل سے ہاتھ ہٹا دے، ایک ہفتے کے اندر دنیا کے نقشے اور صفحے ہستی سے اسرائیل نامی یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ اس کا سہارا لے کر یہ اس انداز سے اپنی حکومت کو قائم کیے ہوئے ہیں، یورپ کی پشت پناہی، امریکہ کی پشت پناہی اور اسی طرح اقوام متحدہ کی چشم پوشی کا سہارا لے کر وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں کریں۔ اگر مسلمان نے پلٹ کر اپنے دفاع میں وار کر دیا، اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور پھر امن کانفرنس اور پھر سلامتی کونسل کے اجلاسات طلب کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہتا رہتا ہے، کسی کو امن کی بات یاد نہیں آتی۔ اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے اور آپ کو پارٹیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو تنظیم اور فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو لسانیات، قوموں اور زبانوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو قبیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ میں اور آپ مسلمانوں کا خون بہے، میرے اور آپ کے منہ سے اور میرے اور آپ کے لیڈر سے، یہودیوں کے ڈر سے اف تک نہیں نکلتا، اور جب اسی لیڈر کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ اور میں شہد کی مکھیوں کی طرح، جیسے شہد کی مکھیوں کے اس جو ہے نا جتھے میں کوئی پتھر مارتا ہے، سب اڑ کر بندے پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ آپ کے اور میرے قومی اور لسانی اور سیاسی لیڈر کو کوئی کچھ کہے، ہم شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عالم اسلام کو تے اور بالا کر دیا جائے، ان پر آگ برسائی جائے، آپ کے دل کے اندر کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے قائد محترم، آپ کے لیے تو ہم ہمیشہ روڈوں پر نکلتے ہیں، وہاں اسلام مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ کہیں یہودیت کا ڈر تو نہیں، کہیں امریکہ کا ڈر تو نہیں، کہیں آپ اس کے پٹھو تو نہیں، کہیں آپ اس کے غلام تو نہیں، کہیں آپ کی دولت برطانیہ میں تو نہیں، کہیں آپ کے رشتہ دار برطانیہ میں تو نہیں، کہیں آپ کا مرکز برطانیہ میں تو نہیں، کہیں آپ کا بینک بیلنس برطانیہ میں تو نہیں، کہیں آپ کے روابط برطانیہ میں تو نہیں، کہیں آپ کو فنڈنگ برطانیہ سے تو نہیں آتی، کہیں آپ کی سرپرستی برطانیہ تو نہیں کر رہا، کہیں آپ کے مفادات امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہے، کہیں آپ کا تعلق امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ سوال بطور مسلمان کے آنا چاہیے تھا، مسلمانوں پر آگ پرستی ہے، آپ کا لیڈر نہیں بولتا، آپ کے دل میں سوال ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں سوال ہونا چاہیے۔ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے یہ سوال، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ سے اسلام کی غیرت کو ختم کر دیا ہے، آپ کے اندر تنظیم کی محبت کو ڈال دیا ہے، قومیت کی محبت کو ڈال دیا ہے، آپ کے دل کے اندر سیاسی لیڈروں کو دل کے اندر پیوست کر دیا ہے۔ پاک پیغمبر کی امت کی محبت، اسلام ایک جسم کے مان، مسلمان ایک قوت، ایک جسم تھے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو تقسیم کر دیا ہے، اور آپ سمجھتے ہو
کہ شاید ہماری خیر ہوگی، ہم بچ جائیں گے، شاید فلسطین پر یہ حالت ہے ہم بچ جائیں گے۔ جناب من، جب آگ بھڑکتی ہے اس میں جب آدمی ایندھن ڈالتا ہے تو پھر اس کے اثرات پھیلتے چلے جاتے ہیں، کوئی پھر اس سے نہیں بچ سکتا۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی اسلامی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو اس صفحہ ہستی سے آپ کو جب ماریں گے نا، یہ کہہ کر ماریں گے کہ آپ مسلمان ہو، یہ کہہ کر آپ کو نہیں چھوڑیں گے کہ آپ پٹھان ہو، اس کو چھوڑ دو، اس مسلمان کو چھوڑ دو یہ پٹھان ہے، اس کو چھوڑ دو جی یہ اردو اسپیکنگ ہے، اس کو چھوڑ دو جی یہ پنجابی ہے، اس کو چھوڑ دو جی یہ سندھی ہے، اس کو چھوڑ دو جی یہ سرائکی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر آپ نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ جس نسل سے آپ کا تعلق ہے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یا تو اسلام کے ساتھ رشتہ توڑنا پڑے گا یا پھر زندگی کو فنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے میں اور آپ اس پر خوش ہیں کہ شاید ہم فلاں قوم کا نعرہ لگائیں گے تو یہودی اور عیسائی اور دنیا کفر ہمیں کچھ نہیں کہے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، مسلمان جس جگہ پر ہے وہ ان کا دشمن ہے، لہٰذا اپنی قومی حمیت کو پہچانتے ہوئے اسلام کے صحیح تابع دار بنے، اسلام کے صحیح متبع بنے، پاک پیغمبر کے دین کو اپنائیں اور شریعت طیبہ پر عمل کریں، اور یہود اور نصارہ کے منصوعات کا بائیکاٹ کریں اور ان کے تمام ان پروجیکٹ کا بائیکاٹ کریں جن سے ان کو قوت ترقی ملتی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق۔